लगातार मोर्चों का एक बहुत बड़ा मजमा। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा और नहीं आज कुछ मांगने आया हूं आपसे। मैं आपको कहता हूं कि 15 साल से मैंने अपने रगों का खून आपके लिए सर्व रखा है। आज भी कहता हूं आओ, अगर चाहिए ले जाओ, लेकिन लेकर इसका इस्तेमाल करो, होशियार हो जाओ, नाइंसाफियों के खिलाफ जो है वो जंग लड़ो, तालीम हासिल करो और गद्दारों के खिलाफ आवाज बुलंद करो। तो किसी ने हमें कुछ नहीं दिया है। आप देखिए, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, रियासत जम्मू और कश्मीर का जो हमारा गुर्जर तबका है आज भी उसी जगह है। कोई तरक्की हुई है? अगर दूध पथरी में रोड बना है, इस वजह से बना है कि दूध पथरी जो है ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, न कि इस वजह से बना है कि रियार में गुजरों की कसीर तादाद है। मुझ पथरी में अगर बना है रोड, वो रियार की उस फार्म के लिए जो वो शीप फार्म बनाई गई है उसके लिए बनाया गया है, न कि इसलिए बनाया गया है कि यहाँ गुजर रहते हैं। आज भी जहां बिजली की तार खत्म होती है, पोल खत्म होते हैं, सड़क खत्म होती है, उससे आगे जो हमारी बस्ती होती है वो हमारे गुजरों की बस्ती होती है। शेम 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 शेम। लेकिन मुझे अफसोस है, आप अभी उसी नींद से सोए हो। अरे भाई, पिछले बार मैंने कहा था, नंबरदार साहब गवाह हैं, मैंने कहा था खान साहब टाउन हॉल में, मत जाओ IMI शर्ट के लिए लीडरों के पास, मत जाओ तार और पोलों के लिए लीडरों के पास। देखिए आप रजौरी पहुंच के हमारे गुजर कहां पहुंच गए। हर कोठे से एक IAS, KS, IPS अफसर निकलता है। बताओ मुझे कितने डॉक्टर पैदा किए हैं आपने बड़गाम में? बताओ मुझे कितने KS अफसर आपने पैदा किए हैं बड़गाम में? बताओ मुझे। दोस्तों को भी कहना चाहता हूं, जाहिद साहब को, हमारी अक्सर जो है बहस होती रहती है इस मामला पर, वो किस तरह आप सवाल करेंगे मैं बताऊं। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल जो है वो किन के एरियाज में है? सबसे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल जो है हमारे एरियाज में, हमारे इलाकों में। लेकिन जो उस्ताद उन स्कूलों में काम करने चाहिए थे, जिनके पोस्ट वहां पर है, वो उन स्कूलों में ड्यूटी नहीं देते हैं। उनको रसूख की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर अटैच कर दिया जाता है और हमारे बच्चे जो है तालीम से महरूम हो जाते हैं। हमारे जो पड़ोसी हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। अब है ये हमें तालीमी तौर पीछे रखने का मनसूबा क्यों नहीं है? बताओ। बिल्कुल है, बिल्कुल। इसके अलावा हमारे जो अपने गुजर लोग हैं, उन्होंने एक तरीका बनाया, मैंने पिछली बार भी कहा, 4-5 गुजर जो अपने बड़े सारे होते हैं उनको आपस में लड़ाई पंगा करके दे दे। मुझे साइंस टीचर का जो लिस्ट निकला, कौन सा गुजर है उसमें? है कोई? लेकिन आज हमारे पास कमी नहीं है MSc लड़कों की, आज हमारे पास कमी नहीं है MA, B.Ed, BSc, BA, है कि नहीं है? तो आए क्यों नहीं है लिस्ट? कोई लीडर जो है तैयार नहीं हुआ है हमारे साथ जंग लड़ने के लिए। भाई वोट तो हमारा है यार, चलो 17 नहीं 15,000 12,000 तो होगा ही खान साहब से, 8 नहीं तो 7,000 तो होगा चारी शरीफ से। तो बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन ये शेड्यूल ड्राइव जो आपने दी थी हमें, इसका फायदा तो गुरेज के लोग उठा रहे, इसका फायदा तो करगिल के लोग उठा रहे, तो क्यों नहीं है? इसमें भी एक सियासत है। शेड्यूल ड्राइव देकर आप सभी नौजवानों का जो गला है वो काट के रख दिया। अब आपको इस हक के लिए अगर लड़ाई लड़ने की जरूरत है तो खड़े हो जाओ। नहीं है, मुझे कोई लीडर नहीं बनना है, न मुझे आपसे पैसे चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है। नहीं आएंगे तो मैं भी बोलने बैठूंगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ हक की आवाज आपके लिए मैंने पहले ही कहा, मेरा खून आपके लिए हाजिर है, जब भी चाहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। जनरल टीचर लिस्ट निकला, उसमें भी कोई लड़का नहीं आया।
حالانکہ پچھلی بار ایک لسٹ آؤٹ ہوا تھا میڈیکل کا، یہ لڑکے گواہ ہیں ادھر، اگر میں نے سیاحوں سے جا کے لڑائی نہیں کی ہوتی، اس میں بھی گریزی دو چار تھے، میں نے ان کو اپنے زوروں سے نکال دیا۔ اگر میرے پاس کتنے نوجوان ہوتے طور سے کوئی غیر قانونی کام ہم نے نہیں کرنا تھا، ہم نے ان کو کہنا تھا ہمارا حق دے دو۔ اگر اتنے نوجوان میرے ساتھ جڑ جاتے، یہ اور نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑتے، وہ تحصیلدار کبھی نہیں بچ سکتا تھا جس نے فضول میں جو ہے یہ شمول ڈرائیو جو ہماری ہے لاحق لوگوں کو دی ہے، اس کے آفس کا گھیراؤ کر کے رات دن اس کے آفس کے سامنے بیٹھتا تھا 4-5۔ تو کیا وہ دے سکتا تھا یہ شمول ڈرائیو؟ کبھی نہیں۔ لیکن یہ کمی اور خامی جو ہے یہ ہمارے اپنے نوجوانوں کی ہے، جو اس وقت بھی اگر آپ نہیں جاگے تو یاد رکھنا کچلے جاؤ گے، کچل گئے ہو۔ ایک گروپ بنایا ہے ہمارے زاہد، اس نے زاہد صاحب تو اس میں ہے ہی ماشاءاللہ، سلیم ہے جی، سلیم صاحب نے روز لکھتے رہتے یار کوئی جواب ہی نہیں دیتا، یار کوئی جواب نہیں دیتا۔ مجھے ہوگا جب آپ جاگو گے، کب آپ اپنا حق جو ہے وہ لے لو گے۔ کورٹ میں تو ہم نے کیس کر دیا، میں نے اپنے ملازموں سے کہا بھائی ان بچوں کا پیچھے رہو، ان کے پیچھے رہو، ان کا ساتھ دے دو۔ فی الحال تو ہم نے شاید 20,000 یا 22,000 کے قریب جو ہے پیمنٹ دی ہے اس کو ایڈوکیٹ کو، لیکن جب آپ میرے ساتھ رہو گے تب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مشتاق صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مشتاق صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مشتاق صاحب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، انقلاب انقلاب انقلاب، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ دوستو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں ہم سبھی لیڈروں کے پاس گئے، آپ کو یہ معلوم ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ آپ نے دیکھا کسی نے بات کی، جواب تو یار بات کی یا نہیں کی؟ نہیں کی اگر نہیں کی تو ان کا علاج کیا ہے آنے والے وقت میں بتاؤ؟ بالکل جواب۔ جس طرح سے انہوں نے چپ کیا، انہوں نے آپ کے اس میں ساتھ نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی، لیڈروں کے پاس تو ہم گئے، بات تو پہنچا ہی ہم نے ان تک۔ لیکن میں آپ جوانوں کو کہتا ہوں کہ ان بھٹوں کو اندر بند کر کے باہر سے کنڈی لگا کے ان پر بھی کنٹرول کرنا، ایک بار بائیکاٹ کریں، آہا زندہ باد۔ ان سے کورٹ میں لکھ کر لیں گے، ان کو پتا چلے گا گجر قوم جو ہے اس کو کہتے ہیں، ان کو پتا چلے گا کہ گجر قوم نے ہمیں آج تک اٹھایا اور یہ قوم ہمیں بٹھا بھی سکتی ہے زمین کے اوپر۔ صحیح بات۔ میں نہیں کہتا ہوں میرا سپورٹ کرو، میں یہ کہتا ہوں کانسٹیچوئنسی خان صاحب میں بھی کانسٹیچوئنسی چاہیے، میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی کو نہیں بیچوں گا، یہ آپ کو ایک وعدہ میرا ہے۔ میں سیاست میں نہیں ہوں گا، سیاست سے باہر رہ کر، لیکن جہاں نقصان ہوگا وہاں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں کہتا ہوں والے وقت میں تاکہ ان کو یاد رہے کہ گجر قوم کس کا نام ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ہر کوٹ کی لڑائی لڑیں گے، ہر گھر میں جائیں گے، ہر مسجد میں جائیں گے، 10-10 روپیہ جمع کریں گے، قانون سے کیس لڑیں گے، لیکن لیڈروں سے آپ ایک نہیں مانگیں۔ ایک مہینے تک تو یار کسی نے بات ہی نہیں کی اس کی، ایک مہینے کے بعد ہم نے اسمبلی کو لایا۔ آپ جو فیس بک چلا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر سٹرائک پر بیٹھے ہوئے تھے زاہد صاحب کا تو کہنا کچھ نہیں کہنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ایسے لمبی عمر دے، اور ایسے ہی جوان جو ہے ہماری قوم سے پیدا کرے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ انہوں نے تو دن رات اکٹھا کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے رجوری سے یہاں آ کے عید یہاں منائی میرے ساتھ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ آپ کا گھر ہے، مشتاق کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، اور میں دل سے کہتا ہوں کہ میرا گھر جو ہے کسی کا گھر ہے، ہر کسی کا آپ کا گھر۔ آؤ بیٹھو، جاؤ، جو چاہیے دے جاؤ۔ میں آپ کو کہتا ہوں اگر میرے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا بھی آپ کو چاہیے گا، جہاں آپ کو ترقی کی ضرورت ہوگی میں وہ بھی آپ کو دوں۔ زندہ باد۔ لیکن شرط یہ ہے یکجہتی رکھو، اپنے آپ میں جو ہے جرأت، ہمت، غیرت، جس غیرت کی لوگ مثال دیا کرتے تھے، ایک قدم بڑھائیں گے، 10 قدم بڑھائیں گے۔ غیرت جو ہے اس کو دوبارہ اپنے آپ میں پیدا کرو، وہ غیرت اپنے آپ میں پیدا کرو۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں یہ سادہ قوم ہے، اور سادہ قوم ہی نہیں ہے بلکہ اسلام کی پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم رکھے، ہماری جو بچیاں ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت رکھے، ننگا ناچ نہیں کرتی ہے الحمدللہ۔ ہمارے لوگوں کے منہ پر آج بھی داڑھی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ۔
ہمارے لوگ آج بھی بیٹھوں میں جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے الحمدللہ، اس کے لیے بھی ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ ہم حلال کی روٹی ہمارے گجر کھاتے ہیں، دودھ کھاتے ہیں، لسی کھاتے ہیں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا حلال کماتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی کے بہکاوے اڑانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں بکنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے بزرگوں کو اپنے قوم کا سودا کرنے کی۔ کھا مکھا حضور میں کس کو بنایا بتاؤ؟ اگر مجھے اشرف صاحب بتائیں گے میں ان کی طرف نہیں اشارہ دیتا ہوں۔ اس سے بڑا جبر کیا ہوگا اس دور میں بھی؟ نیٹ ورک نہیں آئے گا، نیٹ ورک نہیں آتا ہے، وہاں گجر ہوتے ہو یار، کس شوق سے آپ جاتے ہو؟ یہ کس لیے ان کے پیچھے جاتے ہو آپ؟ یہ ڈول نہ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مشتاق صاحب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مشتاق صاحب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ زاہد صاحب نے دن رات اکٹھا کر کے، میں نہیں کہوں گا میں نے ساری لڑائی لڑی ہے، میں بھی ان کے شانہ بشانہ چلتا رہا، جتنا مجھ میں طاقت تھا دم تھا میں چلتا رہا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے الٹ پلٹ کر دیا، جھوٹ نہیں ہو لوگوں کے لیے، قطاروں کے لیے بھائی دشمنیاں ہوتی رہتی ہیں، سیاست میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، سیاست چلتی رہتی ہے۔ ایک یتیم لڑکا طالب حسین چودھری کے نام سے، اس کے خلاف 2-4 لوگ جموں سے کھڑے ہو گئے، یہاں سے بھی پتہ نہیں کتنا بڑا گروپ ہوگا، ابھی ساری باتیں سامنے آ جائیں گی جب وقت جو ہے وقت پر بات کروں گا۔